السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ محمد بن قاسم ابو الحسن کے ساتھی ہری ہری گھاس پر چادریں بچھا کر اس کے پیچھے لائن میں کھڑے تھے۔ ابو الحسن نے بڑی مدھر آواز میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ آیتیں تلاوت کی۔ قرآن مجید کے شبدوں نے عبد الشمس کے دل میں طوفان پیدا کر دیا۔ اس کے پڑوسی عرب بھی اس کے پاس آ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے عبادت کے نئے طریقے کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ رکوع و سجدوں کے بعد دوسری رکعت تک عبد الشمس پر ایک عجیب سی بے خودی چھانے لگی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے نمازیوں کی اور قدم اٹھائے، پاس پہنچ کر جھجکا، رکا، پھر بھاونا کے آگے ہتھیار ڈال کر بھاگتا ہوا جماعت میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کا ساتھ دیا۔ نماز کے ختم ہونے پر ابو الحسن نے اٹھ کر عبد الشمس کو گلے لگا لیا۔ عبد الشمس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں نے اسے مبارکباد دی۔ عبد الشمس نے کہا، آپ کی زبان میں جادو تھا، مجھے کچھ اور سنائیے۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہ میری آواز نہ تھی، یہ خدا کا کلام تھا۔ عبد الشمس نے کہا، بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، سنائیے مجھے۔ ابو الحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی اور اشارہ کیا۔ طلحہ قرآن کا حافظ تھا۔ عرب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ طلحہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کے مقدس شبدوں اور طلحہ کی سریلی و مدھر آواز سے عبد الشمس اور اس کے ساتھیوں کا برا حال ہو گیا۔ تلاوت کے بعد ابو الحسن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عبد الشمس اور اس کے ساتھی جو ایک مدت سے عربوں کی داستانیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہانتا کو مان چکے تھے، اب ابو الحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی سچائی پر ایمان لے آئے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عبد الشمس نے اپنے لیے عبداللہ کا نام پسند کیا۔ سلمہ ناریل کے ایک پیڑ کا سہارا لیے کھڑی یہ ساری باتیں دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان، کیا عورتیں بھی مسلمان ہو سکتی ہیں؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابو الحسن کی اور دیکھا اور وہ بولا، خدا کی رحمت عورتوں و مردوں دونوں کے لیے برابر ہیں۔ سلمہ نے کہا، تو میرا نام بھی بدل دیجئے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، تمہارا یہی نام ٹھیک ہے، تم بس کلمہ پڑھ لو۔ سلمہ نے کلمہ پڑھا اور سب نے مل کر ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ اچانک موسلا دھار بارش ہونے لگی اور یہ لوگ ایک کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی اور دلیپ سنگھ نے آ کر خبر دی کہ مہاراج آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو الحسن اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر دلیپ سنگھ کے ساتھ ہو لیا۔ دوپہر بعد عبد الحسن واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ راجہ اور دوسرے ساتھیوں نے اور بھی عربی گھوڑے خریدنے کی بات کہی ہے، اس لیے ہمارا جہاز چوتھے دن واپس ہو جائے گا۔ عبد الشمس نے انہیں کچھ دن اور ٹھہرنے کے لیے کہا، لیکن ابو الحسن نے جلد آنے کا وعدہ کر کے اجازت حاصل کر لی تھی۔ عبداللہ نے کہا، ابھی ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ
بہت کچھ جاننا ہے۔ اگر آپ طلحہ کو یہاں چھوڑ جائیں تو بہت بڑا اچھا ہوگا۔ ابو الحسن نے طلحہ کی اور دیکھتے ہوئے جواب دیا، یدی یہ پسند کرے تو میں انہیں خوشی خوشی یہیں چھوڑنے کو لیے تیار ہوں۔ طلحہ نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ اگلے دن ابو الحسن کے ساتھی جہاز کے بادبانوں کی مرمت اور کھانے پینے کا ضروری سامان خریدنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دلیپ سنگھ اور عبداللہ سے مشورہ کرنے کے بعد ابو الحسن نے اپنی ساری پونجی سے 8 ہاتھی اور باقی جہاز ناریل سے بھر لیا۔ شام کے وقت ابو الحسن عبداللہ کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو سلمیٰ کھڑی تھی۔ وہ چہرہ جو 2 دن پہلے خوشیوں سے بھرا ہوا تھا اب دکھی اور غمگین بنا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں جو اندھیری رات کے ستاروں سے زیادہ دل موہنے والی اور چمکیلی تھیں اب غم میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس نے بے رخی کے انداز میں پوچھا، سلمیٰ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابو الحسن کا روکھا پن دیکھ کر ضبط کی کوشش کے باوجود اس کے آنسو چھلک پڑے۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، آپ پرسوں جا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ ابو الحسن کے دل پر اثر کیے بنا نہ رہی۔ اس نے کہا، سلمیٰ تم ابھی تک وہی ہو۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود میں تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا۔ تمہیں اب نامحرموں کے سامنے آنے سے بچنا چاہیے۔ ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور شرم ہی ہے۔ آپ اب تک مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ کے کہنے پر میں لباس بدل چکی ہوں، نماز پڑھ چکی ہوں، پرسوں سے میں نے گھر کے باہر قدم نہیں رکھا۔ کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی نہ آؤں؟ ہاں، یہ بھی ضروری ہے۔ میں طلحہ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے آگاہ کرے گا، تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا۔ سلمیٰ نے جواب دیا، مجھے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں۔ آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی۔ آپ کے اشارے پر میں پہاڑ سے کودنے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، سلمیٰ اگر تمہیں میری خوشی اتنی ہی پیاری ہے تو سنو، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ سچے مسلمان کی ہر نیت اور ہر کام کو کسی انسان کی خوشی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ سلمیٰ پڑھنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو۔ سلمیٰ تم جب کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو جو ایک نہ ختم ہونے والی کوششوں کا گھر ہے۔ اس میدان میں کودنے والے کے دل میں آنسوؤں اور آہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کے لیے زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے پہلو میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کی بڑی سے بڑی اچھاؤں کو بھی قربان کرنے سے نہ گھبرائے۔ اس کا سینہ تیروں سے چھنی ہو لیکن زبان سے آہ تک نہ نکلے۔ تم عرب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد کے لیے بھیجتی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تو الگ رہے، ماتھے پر بل تک نہیں پڑتے، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی سے زیادہ سمجھتی ہیں۔ یدی تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا
کہ تم اسلام کو سمجھی نہیں۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ، میں طلحہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کر دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میری تیراکی کا امتحان لینے کے لیے کنارے سے 1 میل کی دوری پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو، اور مجھے جنگلوں و پہاڑوں میں تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے۔ مجھے دیکھ کر خوشی ہوگی کہ عبدالشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ ہی بدل چکا ہے، اور اس 4 دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پل رہی ہے۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔